بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو سوال پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ عورت کے حوالے سے کہ اسے کہا جاتا ہے کہ وہ دین میں بھی ناقص ہے اور عقل میں بھی ناقص ہے، ایسا کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ ایک بڑا مشہور سوال، جبکہ عورت کی چاہت یہ ہے کہ میرے جیسا عقل کسی کے پاس نہیں ہے اور میں جیسا کام کر سکتی ہوں ویسا کوئی کام نہیں کر سکتا، جبکہ جو اسلام میں اس کو یہ کہا گیا کہ وہ ناقص العقل بھی ہے اور دین بھی ناقص ہے اور عقل میں بھی ناقص ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، اس حوالے سے دین میں ناقص کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کو ہر ماہ کچھ ایام اس پر ایسے آتے ہیں کہ جن میں اس پر جو نمازیں ہیں وہ معاف ہوتی ہیں، ان ایام میں وہ پاک نہیں ہو سکتی، ان ایام میں وہ روزے نہیں رکھ سکتی، تو اس لیے اس کو ناقص کہا گیا ہے۔ اسی طرح بچے کی پیدائش کے بعد کچھ ایام اس پر ایسے گزرتے ہیں کہ جن میں وہ نمازیں اس پر معاف ہوتی ہیں، روزے ان ایام میں نہیں رکھ سکتی، تو اس لیے اس کو ناقص، دین میں ناقص کہا گیا ہے۔ اور عقل میں ناقص کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ جہاں پر سورہ بقرہ کے اندر گواہوں کا ذکر آتا ہے کہ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو جہاں پر دو مردوں کی گواہی کہا گیا کہ دو مردوں کی گواہی ضروری ہے، اگر دو مرد نہ ہوں فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو وہاں کہا گیا پھر اگر ایسا ہے کہ دو آدمی نہیں ہیں تو پھر ایک مرد ہو اور ان کے ساتھ دو عورتیں ہونی چاہیے، ان کی دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے قائم مقام کرا دی گئی ہے۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو دو عورتوں کی گواہی کو ایک آدمی کے قائم مقام کرا دیا گیا ہے کہ ایک اگر بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلائے کہ جناب یہ بات یوں نہیں یوں ہے۔ تو اس لیے عورت کا جو عقل ہے وہ ناقص ہے کہ عورت کی گواہی، دو عورتوں کی گواہی ایک بندے کے قائم مقام کرا دی گئی ہے، تو اس بنیاد پر عورت کو دین میں ناقص کہا گیا ہے اور عقل میں بھی ناقص کہا گیا ہے، اس لیے کہا گیا ہے۔ جی